بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام تحریک پاکستان یادیں باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے اس پروگرام میں بریگیڈیئر اقبال ایم شفیع صاحب ہمارے مہمان ہیں، جو سر سید میموریل سوسائٹی کے صدر اور تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں. تحریک پاکستان کے حوالے سے یقیناً آپ نے بحیثیت طالب علم ایک سرگرم کردار ادا کیا ہے، اور آپ کی انہی خدمات کے صلے میں آپ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے. آپ علی گڑھ میں اس وقت زیر تعلیم تھے جب یہ تحریک چل رہی تھی، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی حوالے سے اور اسی وقت سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں. خوش قسمت اس لحاظ سے کہ میں نے تمام تر تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی. میں بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب بھی علی گڑھ میں ہی پڑھے، اسکول میں داخل ہوئے، پھر یورپ چلے گئے. ان کا اسم گرامی؟ جی، پروفیسر ایس ایم شفیع. تو وہ پھر یورپ چلے گئے اور وہاں سے اپنی ڈگریاں لائے اور واپس علی گڑھ میں پڑھانا شروع کر دیا. تو ان کا تعلق علی گڑھ سے پورے 50 سال رہا. تو لہٰذا میں پیدا ہی وہاں ہوا اور نرسری میں گیا جو ظہور وارڈ کہلاتی تھی، اور پھر اس کے بعد منٹو سرکل اسکول میں پڑھا، اور پھر میں نے 45-46 میں بی اے کا طالب علم تھا، اور 46 میں نے علی گڑھ سے بی اے پاس کیا. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت تحریک پاکستان اپنے پورے عروج پر تھی، اور قائد اعظم ہر سال تشریف لایا کرتے تھے علی گڑھ، کیونکہ دہلی میں تھے اور قریب، اور علی گڑھ سے ان کو والہانہ محبت تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ علی گڑھ کے طلباء ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے کئی دفعہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا. تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں. اور قائد اعظم کا آنا ہم لوگوں کے لیے ایک اتنا بڑا اور اتنا پرجوش وہاں پر ماحول ہوتا تھا، اور اتنا بڑا موقع ہوتا تھا کہ ہم قائد اعظم کو دیکھیں، کہ ہم لوگ وہ ٹرین سے آیا کرتے تھے دہلی سے علی گڑھ، تو ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جاتے تھے، اور جتنے طلباء تھے سب وہاں سے اور ان کے ساتھ آیا کرتے تھے. تو اگر اجازت ہو تو ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ ان کو ایک 2 گھوڑوں کی بگی میں ریلوے اسٹیشن سے علی گڑھ کا جو صدر دروازہ تھا، جس کو وکٹوریہ گیٹ کہتے تھے، وہ یونیورسٹی کا، وہاں لایا جاتا تھا. تو ایک ہماری یونیورسٹی میں جہاں بہت سارے اسپورٹس تھے، وہاں رائڈنگ بھی ہوتی تھی، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے رائڈنگ اسکول میں اور رائڈنگ اسکواڈ میں شامل تھا، کہ جو ننگی تلواریں لے کے اور بہت خوبصورت وردی پہن کے صافے لگا کے تو ہم ان کی بگی کے آگے پیچھے آیا کرتے تھے. تو مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ 3 دفعہ میں نے ان کی بگی کے آگے یا پیچھے ننگی تلوار کے ساتھ ہم وہاں پر آئے. لیکن جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا تھا جوش اور جذبے کے حوالے سے، وہ یہ کہ ایک دفعہ اسٹوڈنٹس میں اتنا جوش تھا اور جذبہ تھا کہ انہوں نے گھوڑے کھول دی، بگی کے گھوڑے کھول دیے، اور خود گھوڑوں کی جگہ لگ کر اور وہ بگی کو 3 میل گھسیٹ کر لائے اور وہاں پر، اور یہ اپنے لیے بہت فخر کا مقام تھا. کیا خوب. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے 1945 کے الیکشنز میں بھی جو مہم چلائی گئی اس میں بھرپور حصہ لیا، اور آپ علی گڑھ سے نکل کے آئے اور جو موجودہ پاکستان ہے اس کے بہت سے علاقوں میں آپ نے کیمپین میں حصہ لیا. تو کچھ آپ اپنے تجربات اور واقعات ہمیں بتائیے. یہ آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا. اصل میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ 45-46 کے الیکشنز کیوں اتنے امپورٹنٹ تھے، کیا ان کی اہمیت تھی. جی. بات یہ تھی کہ اس زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس، یعنی گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد اور جو کانگریس والے تھے، وہی کہتے تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس تمام ہندوستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کی نمائندہ جماعت ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں اور کرسچن ہوں یا سکھ ہوں. اور ہم یعنی انڈین نیشنل کانگریس اکھنڈ بھارت چاہتی، یونائٹڈ انڈیا. قائد اعظم یہ فرماتے تھے کہ آپ جس کو ریپرزینٹ مرضی کریں یا نہ کریں، لیکن مسلمانوں کو صرف اور صرف مسلم لیگ ریپرزینٹ کرتی ہے، ان کی نمائندہ جماعت ہے، اور ہم پاکستان چاہتے ہیں.
تو اسی کے اوپر جیسے آپ کو سب کو علم ہے 1945 میں سملا کانفرنس ہوئی اور وہ سملا کانفرنس فیل ہو گئی اور کانگریس نے اتنی چالاکی کی کہ ابوالکلام آزاد مولانا ابوالکلام آزاد جو بہت قابل انسان تھے اور ان کو کانگریس کا پریزیڈنٹ بنا کے بھیجا کہ بھائی یہ تو آپ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یعنی یہ کانگریس جو ہے مسلمان کانگریس اس میں جو ہے بھی وہ مسلمان. اب دیکھیے یہ کتنی یعنی قائد اعظم میں حیران ہوں کہ کیا کیا انہوں نے مرحلے طے کیے اور کس کس طرح سے مرحلے طے کیے. وہ وہاں پر بتاتے چلوں کہ وہ جب وہاں پہنچے تو سب لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے تو قائد اعظم نے سب سے ہاتھ ملایا لیکن جب ابوالکلام آزاد کے پاس آئے تو ہاتھ پیچھے کر لیا, ہاتھ نہیں ملا اور آگے چلے گئے. تو اخباروں میں آیا بڑا کہ دیکھیں صاحب وہ تو انہوں نے مسلمان سے ہاتھ نہیں ملایا. تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو شیک ہینڈز ود دا شو بوائز آف کانگریس, کہ جو کانگریس نے یہ بچے جمہوریے کھڑے کیے ہوئے میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اتنی اس پہ واہ واہ ہوئی اور مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو یہ جواب ہوتا ہے. تو بہرحال تو لارڈ ویول تھا وائسرائے, اس نے کانفرنس کرائی, کانفرنس فیل ہو گئی. تو اس نے یہ کہا, فوجی آدمی تھا, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ لوگ الیکشن کرائیں اور الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ کون کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثلا فرض کریں اگر 100 سیٹیں مسلمانوں کی ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے کانگریس نے کتنی جیتی اور مسلم لیگ نے کتنی جیتی. اب خدا نہ خواستہ اگر کانگریس اس میں زیادہ جیت جاتی تو پاکستان کا جو ہمارا موقف تھا, جو بنیادی خیال تھا وہ ختم ہو جاتا. تو قائد اعظم تو ظاہر ہے اس اہمیت کو وہ سمجھتے تھے. تو قائد اعظم علی گڑھ تشریف لائے, 45 کا ذکر ہے, اور آ کر وہ بہت ہی مشہور اسپیچ انہوں نے کی کہ علی گڑھ از دی آرسنل آف مسلم انڈیا اینڈ آئی وانٹ یو ٹو فین آؤٹ تھرو آؤٹ دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف انڈیا اینڈ ٹیل دا مسلمان تو ان سے کہا نہیں جاتا تھا, کہتے کہ ٹیل دا مسلمانز دیٹ دے شوڈ ووٹ فار لیگ ٹکٹ ہولڈرس. اس وقت یعنی انڈیویجول کا سوال نہیں تھا, شخصیت کا سوال نہیں تھا, سوال یہ تھا کہ جس کو بھی لیگ کا ٹکٹ ہے اس کو ووٹ کریں تاکہ مسلم لیگ جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہو سکے. تو خیر صاحب وہ تو مصروف انسان تھے تقریر کر کے اور وہ بہت جوش و جذبے کے بعد, اور وہ تو چلے گئے, تشریف لے گئے دہلی. تو لیاقت علی خان صاحب جو علی گڑھ کے ہی پڑھے ہوئے تھے وہ اگلے دن آ کر اور بیٹھ گئے, آفتاب ہاسٹل ہمارا تھا تو وہاں بیٹھ گئے آ کے اور کہا کہ مجھے والنٹیئر چاہیے. اچھا ہم نے جتنا پورا 10-12 ہزار اسٹوڈنٹ تھا سب کے سب پہنچ گئے اور ہم بھی اس میں شامل, کیونکہ ہمیں بھی کوئی پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا. ہم نے کہا چلو یار سے سیر کریں گے, تو ہم پہنچ گئے. جو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا آپ لوگ سب چلے جائیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اور کل آئیں ٹیمیں بنا کے, اور ٹیم ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی تلاوت کر سکے قرآن شریف کی, کوئی تقریریں کر سکے, اور کوئی ایسے ہوں جو کوئی علامہ اقبال کی نظم پڑھ سکیں, اور اس طرح سے آپ ٹیم بنا کے, اور جو لیڈر ہو وہ فرسٹ کلاس فرسٹ قسم کا ایم اے کا اسٹوڈنٹ, یعنی ہر گروپ میں ٹیلنٹ پورا موجود ہونا چاہیے ہر گروپ میں. اور ساتھ یہ کہا کہ 6-7 سے زیادہ آپ ٹیم نہ بنانا ورنہ آپ لوگ آپس میں لڑیں گے. یعنی یہ وہ علی گڑھ کی ایک پڑھے ہوئے تھے خود, یعنی مذاق ہوئی. لو صاحب اگلے دن ہم پھر وہ ٹیم بنا کے لے گئے, اور ہمارے جو لیڈر تھے وہ مفتی محمد ادریس صاحب, جو خدا ان کی عمر دراز کرے, مانسیرے کے رہنے والے ہیں, موجود ہیں اور میں ملتا رہتا ہوں, اور وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ بڑے فرسٹ کلاس فرسٹ, تو ان کو ہم نے لیڈر بنایا اور ہم پیچھے پیچھے. تو وہ جب ٹیم ان کے سامنے آئی اور لیاقت علی خان دیکھ رہے تھے تو میں شاید سب میں عمر میں چھوٹا تھا, کوئی 17-18 برس کی عمر تھی. تو مجھ سے پوچھا کہ میاں صاحبزادے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جناب میں علامہ کی نظم پڑھتا ہوں. کون سی نظم آپ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جناب اٹھو میری دنیا. وہ دنیا تک ہی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں, میرا وقت نہ ضائع کریں, وقت نہ ضائع کریں. اور اس طرح سے اب ہم سلیکٹ ہوئے. اچھا, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جالندھر گئے, اور جالندھر سے لاہور, اور لاہور سے پھر لائل پور جو آج کل فیصل آباد, اور پھر خوشاب اور سرگودا اور سون سکیسر ویلی, اور انگا مجھے یاد ہے, انگا گاؤں. تو ان علاقوں میں جو امیدوار تھے مسلم لیگ کے ان کی کیمپین اور جلسوں میں آپ یہ شرکت کرتے تھے؟ اس میں وہ روز کیا کہتے ہیں جلسے اور جلوس, اور کیوں مسلم لیگ کو اور مسلمان, وہ میں بڑا بے سر و سامانی کا عالم ہوتا ہوگا. اچھا سر حالت یہ تھی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ وہ حالت یہ تھی کہ گھر سے جو پاکٹ منی لے کے نکلے تھے تو وہ تو ایک ہفتے میں ختم ہو گئی, کھانے کو کوئی ہے نہیں.
تو ابلے ہوئے انڈے یعنی سٹیپل ڈائٹ جو تھی وہ انڈے ابلے ہوئے اور نمک لگا لگا کے وہ، یا کوئی رسک لے کے اور چائے میں ڈبو. ہاں اگر کسی کینڈیڈیٹ نے بھائی اس کا الیکشن لڑا رہے ہیں کوئی غلطی سے اگر اس نے دعوت کر دی تو جناب وہ اونٹ کی طرح سے 3 دن کا کھانا پچھلا اور 3 دن کا اگلا بھر لیا کہ پتہ نہیں پھر اب کب کھانا ملے گا، یعنی یہ حالت تھی. اچھا، اور جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خضر حیات خان ٹیوانہ کی حکومت تھی، یونینسٹ حکومت، قائد اعظم کے خلاف، مسلم لیگ کے خلاف، پاکستان کے خلاف، لیکن لوگ ہمارے ساتھ تھے. لوگ ہمارے ساتھ تھے. مجھے یاد ہے اسلامیہ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ تھے، جو لوکلز ہوتے تھے وہ ہمیں بچا لیتے تھے. اچھا، آنسو گیس، لاٹھی چارج، وہ چاہتے تھے کہ یہ جلسہ نہ ہونے دیا جائے. ہم کہتے تھے ہم چاہے کچھ ہو جائے جلسہ کریں گے. تو اس سے آپ نے جوش و جذبے کی بات کی، لیکن وہ بچا کے ہمیں لے جاتے تھے. پھر دوسری یعنی اچھا، یہ وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ذکر آیا، وہ ان کے انگا گاؤں میں بیٹھ کے پھر کچھ شعر و شاعری بھی ہوئی، وہ زمانے بھی تھے. 3 مہینے صاحب وہاں گزارے تو ہمیں حکم ملا کہ اب آپ فرنٹیئر جائیں، یہ ٹیم فرنٹیئر میں جائے. تو ہم لوگ بنو پہنچے اور پھر کوہاٹ گئے، پھر ہم پہنچے پشاور میں اس زمانے میں خان عبدالقیوم خان اور سردار عبدالرب نشتر، ان دونوں کے وہاں پر الیکشن لڑائے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے دونوں خدا کے فضل سے کامیاب ہوئے. تو مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے کیونکہ خان قیوم اس وقت نئے نئے کانگریس سے آئے تھے اور سردار عبدالرب نشتر تو پرانے تھے مسلم لیگی اور علی گڑھ پڑے ہوئے تھے. تو وہاں ایک مصرع ہوتا تھا کہ قیوم ایک آنکھ ہے اور نشتر ہے دوسری، مطلب یہ کہ دونوں برابر ہیں. اور تو وہ خدا کا بڑا احسان ہوا. اور بریگیڈیئر صاحب، آپ نے قائد اعظم کا ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر تو تحریک پاکستان کا ذکر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. ان کی شخصیت پر جو اعتماد تھا عوام کا، یعنی خواہ وہ طالب علم ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، تو اس کا یعنی جو ایک کیرزما تھا اس کے پیچھے کیا آپ سبب پاتے ہیں کہ ہر طبقہ جو تھا اس قدر ایک اندھا اعتماد، بلائنڈ فیتھ، جسے پختہ یقین کہنا چاہیے، پختہ یقین کہنا، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے. بھائی میں کیا عرض کروں، میں وہاں پر ہوتا ہی تھا کہ علی گڑھ تو سال میں 1 دفعہ، کبھی کبھی 2 دفعہ بھی آ جاتے تھے قائد اعظم، لیکن زیادہ تر جلسے تو ان کے دہلی میں ہوتے تھے. اچھا، ہم لوگ جو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ تھے تو ٹکٹ تو ہم نے کبھی آج تک خریدا ہی نہیں دہلی تک کا ریل کا، تو وہ فری میں بیٹھ کے چلے جاتے تھے. اور وہاں عربک کالج میں یا سینٹ اسٹیفن میں سب جاننے والے ہوتے تھے، وہاں جا کے فرش پہ لیٹ رہے اور کہیں دال روٹی کھا لی. لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد قائد اعظم کا جلسہ ہوتا تھا تو ہم تو اس کے لیے جاتے تھے اور صبح واپس آ گئے. اب جلسے میں آپ دیکھیں کہ سما یہ ہوتا تھا کہ 30,000 40,000 مسلمان بیٹھے ہیں. اچھا، فرش کے اوپر، زمین کے اوپر، گھاس کے اوپر. اچھا، اور اس میں سے میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی 95% ایسے ہوں گے، 95% جو انگریزی نہیں جانتے تھے. یہ بیچارے مزدور اور گاؤں سے کسان اور یہ چھوٹے دکاندار، اس قسم کے پیٹی شاپ کیپرز اور رکشہ چلانے والے، اس قسم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے. اچھا، ہم بھی اسٹوڈنٹ پہنچ جاتے تھے. تو وہاں جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ تو ان کو انگریزی آتی نہیں تھی، اور قائد اعظم از ہولڈنگ فورتھ اینڈ چیسٹ شیکسپیرین انگلش، جو ان کی ماشاءاللہ اتنی اچھی انگریزی تھی، وہ اپنے انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں. یہ سب دم بخود بیٹھے ہوئے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری. اور کبھی کبھی انہوں نے نعرہ لگانا کہ پاکستان زندہ باد اور لے کے رہیں گے اور قائد اعظم زندہ باد اور یہ سب. تو وجہ کیا تھی؟ سوال تو یہ کہ بھائی یہ سمجھ میں تو آ نہیں رہی. ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ نحیف و نزار انسان جو ہے یہ انگریزوں کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے، اور اس کو نہ انگریز دبا سکتے ہیں اور نہ ہندو خرید سکتا ہے. یعنی بطور لیڈر جو ہے ان کا یہ ایک امیج اور ایک مضبوط تصور ان کے بارے میں ہر شخص کے ذہن میں تھا. یہ تھا کہ یہ آدمی جو اپنی جان کی بازی اس نے لگائی ہوئی ہے، بیمار انسان ہے اور جان کی بازی، اور صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، تو یہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ مسلمانوں کے مفاد میں کہہ رہا ہے. یہ یعنی اعتماد.
ان کو قوم آپ نے ان کی بیماری کا ذکر کیا تو اس دور میں بھی ان کے جو سرگرمیاں تھیں وہ اسی طرح رہیں؟ دیکھیے یہ میں عرض کروں کہ 1945 میرے خیال سے 1945 مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ اب یاد نہیں رہی کتنے سال گزر گئے 60 سال تقریباً گزر گئے. تو وہ ان کے پارسی ڈاکٹر تھا بامبے میں, تو اس نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ آپ کو تو پلورسی ہے یا مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کینسر آف دا لنگز ہے. بہرحال اس نے کہا کہ جی آپ کی زندگی جو ہے وہ 6 مہینے سال سے زیادہ اب نہیں ہے, لائف ایکسپیکٹنسی. جی اچھا اب دیکھیے کردار کی بات ہوگی. ایک اگر میرا جیسا کوئی انسان ہوتا تو میں کیا کہتا کہ اچھا جی چلو کہیں سوئٹزرلینڈ میں جا کے لیٹو جی اور بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر بلاؤ اور میرا علاج کریں جی اور میری زندگی لمبی کریں. یعنی قائد اعظم نے کیا کیا؟ قائد اعظم نے یہ آپشن نہیں. قائد اعظم نے اس پارسی ڈاکٹر کو کہا کہ خبردار جو تم نے کسی سے یہ بات کی, اور وہ ایکس رے اور وہ جو ہے وہ اس کے لاکر میں بند کرا دی اور کسی کو خبر نہ ہو. اچھا اور پھر انہوں نے یہ تہیہ کیا ضرور دل میں کہ اگر میں 6 مہینے سال جتنی بھی ہے وہ میں پورا وقت لگاؤں کہ میں قوم کی خدمت کروں. تو جناب اس کے بعد وہ ایسا تھا کہ صبح دوپہر شام رات, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے محترمہ فاطمہ جناب بیچاری ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں, کھانے کا خیال کرتی تھیں, تھرمامیٹر دھو کے لگاتی تھیں کہ کہیں انفیکشن نہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ محترمہ فاطمہ جناب کو پتہ تھا کہ یہ حالت ہے, لیکن اور کسی کو پتہ نہیں. تو انہوں نے جو بھی وقت تھا, خدا نے ان کو پھر 3 سال دیے, اور خدا تو جو بھی وقت تھا انہوں نے صبح دوپہر رات لگا کے آپ کا پاکستان بنوا گئے. تو یہ ہے کردار, اور اس کردار کی وجہ سے ان قوم کو ان کے اوپر اعتماد تھا. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اختتامی کلمات میں جو قائد اعظم نے کردار سازی پر زور دیا اور خاص طور سے نوجوانوں کو, تو آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. میں کیا عرض کروں کہ قائد اعظم کی بڑی مشہور انگلش